دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب صحت دے تو سجدے کی توفیق بھی دے، اللہ تعالیٰ شعور دے تو پھر مسجد آنے کا موقع بھی دے، یہ بہت بڑی مالک کی توفیق ہے۔ میرے عزیز، یہ ساری نعمتیں ہیں، انسان شکر کرتا ہے نا تو اس کی نعمتیں بڑھ بھی جاتی ہیں اور محفوظ بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ اب یہاں مفسرین کرام نے ایک باریک بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں اضافہ ہوگا نا تو اضافہ اس چیز میں ہوتا ہے جو پہلے موجود رہے۔ تو شکر کرنے کے دو فائدے ہوئے کہ پچھلی نعمت محفوظ ہو جائے گی اور مزید رب کریم اس میں اضافہ فرما دے گا۔ شکر کا مزاج کرنے سے، پیدا کرنے سے انسان، پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتیں محفوظ ہوتی ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب سے جڑتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ نعمتیں چونکہ رب کریم دیتا ہے، اور جب بندے اپنے مالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو گویا وہ اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں کہ مالک تو نے بڑی کرم نوازیاں فرما دی ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ شکر بھی ہے۔ تیسری بات، نعمتوں کا ذکر انسان کو سکون دیتا ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنے سے انسان کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جب ہم شکریہ ادا نہیں نہ کرتے تو پھر ظاہر ہے ہم خواہشات کرتے ہیں، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، مجھے فلاں چیز مل جاتی تو کیا ہی اچھا ہوتا، دیکھو فلاں کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس نہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ ان باتوں سے انسان کی طبیعت میں تلخیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ چیزیں اس کے لیے ہمیشہ تکلیف کا سامان ہوتی ہیں، چونکہ وہ بار بار جب یہ کہتا جاتا ہے تو مزاج شکوے والا بن جاتا ہے۔ شکوہ ہمیشہ تکلیف دیتا ہے اور شکر ہمیشہ سکون دیتا ہے۔ کوئی جتنے زیادہ شکوے کرے گا اتنا زیادہ الجھ جائے گا، اور جتنا زیادہ شکریہ ادا کرے گا اتنا زیادہ مطمئن ہوتا جائے گا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہر حال میں خیر میں ہے۔ یا رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا مصیبت آئے تو صبر کر کے رب سے اجر لے لیتا ہے، اور نعمت ملے تو شکر کر کے اپنے رب سے اجر لے لیتا ہے۔ نعمتوں کا شکر بڑا ضروری کام ہے۔ اچھا، ہم نعمتوں کا شکر چونکہ ادا نہیں کرتے الا ماشاء اللہ، تو پھر معاشرے میں ماحول اس طرح کا پیدا ہوتا ہے کہ ہم جہاں ہم ہوتے ہیں وہ جگہ ہمیں سکون والی نہیں لگتی، اور جہاں کوئی اور ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیوں کہ مزاج شکر والا نہیں، طبیعت شکوے والی ہے۔ او بھائی، جہاں میں بیٹھا ہوں، جس جگہ آپ سیٹ پر بیٹھتے ہیں، جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، جس جگہ آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، یہ ہم اپنی مرضی سے تھوڑی بیٹھے ہیں، یہ تو اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھے ہیں۔ تو جو جگہ اللہ رسول نے میرے لیے پسند کی ہے مجھے بھی تو پسند ہونی چاہیے نا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو خاندان رب نے چاہا اس میں مجھے پیدا کیا نا، بندے کی چوائس تو نہیں نہ ہوتی کہ یا اللہ مجھے فلانے قبیلے میں پیدا کر دے، خالص عطیہ الہی ہے نا۔ تو جو دادا جی اللہ نے میرے لیے پسند کیے ہیں مجھے خود بھی تو ان کو پسند کرنا چاہیے نا۔ جو چاچا جان، جو ماموں جان، جو ننیال ددیال والے اللہ نے میرے لیے پسند کیا، کس بات کا شکوہ کہ میرے فلانے رشتہ دار ٹھیک نہیں تو فلانے ٹھیک نہیں تو فلانا غلط ہے؟ یہ تو طبیعت کو بے چین کرنے والی بات۔ او بھائی، رب کریم نے جو میرے لیے چاہا، میں اپنے دوستوں سے ایک بات اکثر کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ زندگی میں سکون لینا ہے تو اپنی سوچ اس طرح کی بناؤ۔ میری سوچ اس طرح کی ہے کہ جس طرح کے ماں باپ اللہ نے مجھے دیے ہیں شاید کسی کو نہیں ملے، جس طرح کے استاد رب کریم نے مجھے دیے شفقت کرنے والے شاید کسی کو نہ ملے، جس طرح کے مرشد اللہ نے مجھے عطا فرمائے شاید کسی کو نہ ملے، جس طرح کے شاگرد اور جس طرح کے سالکین طریقت محبت کرنے والے دوست مرید احباب مجھے ملے کسی کو نہیں مل سکتے۔ آپ اپنی زندگی میں یہ مزاج پیدا کریں گے، چیزیں شکر لاتی ہیں زندگی میں، یہ شکر لاتی ہیں۔ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی نعمتیں، دیکھیں نا حضرت سعدی شیرازی، کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا تھا مسجد سے، تو جوتا اٹھانے والے تو اٹھا ہی لیتے ہیں،
اور موبائل لے جانے والے بھی موبائل، لیکن موبائل لے کے جا سکتے ہیں، تعلقات نہیں لے کے جا سکتے۔ موبائل لے کے جا سکتے ہیں، آپ کی آواز چھین کے نہیں لے جا سکتے۔ وہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک چیز ہم نے لے لی، بھئی بہت ساری چیزیں آپ کی رسائی نہیں ہے، آپ جا ہی نہیں سکتے وہاں تک۔ بھائی حضرت سعدی شیرازی کا نا کوئی جوتا اٹھا کے لے گیا مسجد سے، تو آپ کا خادم کہنے لگا بڑا ہی بھائی کوئی نالائق آدمی ہے جو حضرت شیخ کا جوتا اٹھا کے لے گیا۔ تو حضرت ہنس پڑے، کہنے لگے جوتا ہی لے گیا ہے نا، کہیں پیر تو نہیں نہ لے کے گیا؟ پیر سلامت ہے تو اللہ تعالیٰ جوتا اور بھی عطا کرے گا۔ ہم نا یہ مزاج پیدا کر لیں تو زندگی میں شکر آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، سکون آ جائے۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کبھی ایک ایک پہ غور کرو۔ صرف دانت میں درد ہو جائے تو سارا وجود تکلیف میں، صرف آنکھیں اگر تھوڑی اذیت میں آ جائے تو سارا وجود تکلیف میں، ایک بخار ہی چڑھ جاتا ہے نا، بچوں کو بھی بندہ قریب نہیں آنے دیتا، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ ہے، گھر، بچے، صحت، تندرستی، اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب صحت دے تو سجدے کی توفیق بھی دے، اللہ تعالیٰ شعور دے تو پھر مسجد آنے کا موقع بھی دے، یہ بہت بڑی مالک کی توفیق ہے۔ میرے عزیز یہ ساری نعمتیں ہیں، اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول پاک علیہ السلام بھی اللہ کی نعمت ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب فرماتا ہے مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ میں نہیں کرتا کوئی تفسیری سائٹ کی، میں کسی مفسر کا قول آپ کے سامنے نہیں رکھتا، خدا را میری ملت کے جوانوں یہ قرآن مجید کی آیت محکم ہے، کوئی متشابہات میں سے نہیں ہے، محکم ہے، واضح ہے۔ پورے میلاد شریف میں پورے حضور علیہ السلام کی محبت کے عنوان میں، نبی پاک کی سیرت کے عنوان میں، غلامی کے عنوان میں، تذکروں کے عنوان میں، حضور کی نعتوں کے عنوان میں، حضور کی سنت شریعت پر عمل کرنے کے عنوان، ایک بات صرف ایک، کہ کائنات کا پیدا کرنے والا رب کہتا ہے یہ رسول تم پر میرا احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ میرا احسان ہے، یہ میرا احسان ہے۔ دوستو اگر ہم تھوڑا سا دیکھو نا، میں نے زندگی میں وہ لوگ دیکھے ہیں جو نا نعمتوں کے چھن جانے سے خوف میں رہتے ہیں، آزمائش کا شکار رہتے ہیں، ڈرے ڈرے سہمے سہمے رہتے ہیں کہ یار بڑا فضل ہے خدا کا، کہیں کوئی چیز چھن نہ جائے۔ یعنی کسی بیمار کو دیکھ کے جب کوئی آدمی کانپتا ہے، لرزتا ہے اس کا وجود، تو مانا کیا ہوتا ہے کہیں میری صحت بھی نہ چلی جائے۔ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ زندگی کی نعمت کو سوچ کر خوف کھاتے ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کا عزیز بچھڑ جائے تو لوگ اپنوں کو یاد کر کر کے روتے ہیں۔ نعمتوں کے بارے میں کچھ لوگ بڑے شدید حساس ہو جاتے ہیں، کہیں چلی نہ جائے، کہیں چلی نہ جائے۔ یہ جو صحابہ ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ڈرتے تھے نا، ہر وقت حضور کی ناراضگی سے ذرا سانس بھی اونچا نہیں لیتے تھے، یعنی اس بارگاہ میں وہ بیٹھتے تھے نا تو یوں بیٹھتے تھے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، وہ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے دروازے پر کریم کے دروازے پر دستک نہیں دیتے تھے۔ وہ اس نعمت کے معاملے میں حساس تھے، ان کو پتا تھا کہ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ تو مہربانی۔ دوستو ہم اگر حضور اتنی بڑی نعمت ہمارے لیے بن کے آئے، اگر ہمیں کبھی اس کا احساس نصیب ہو جائے نا، احساس، ابن القیم ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ اگر حضور نہ آتے تو لوگوں نے ایک دوسرے کا گوشت کاٹ کے کھانا تھا۔ دنیا جس ڈگر پہ چلی گئی تھی نا، کتنا کچھ سخت ہوگا وہ شخص جو بیٹی کو پہلے مارتا ہی نہیں، ایک ہے مار کے دفن کر دینا، لیکن زندہ بیٹی کو یعنی زندہ بیٹی کو، میری ایک بیٹی ہے، سارے گھر والے کوئی بات کہیں تو میں ٹال سکتا ہوں، ان
की मां कभी कभी कहती है कि हुण पता लगेगा ना जो धी की गल मोड़ोगे। तो मैंने कोई पीएचडी तो नहीं की बेटियों के हकूक पे, मैं कोई उस पर एमफिल का मकाला तो नहीं लेके आया, मैंने कोई रिसर्च तो नहीं की कि बेटी से प्यार करना चाहिए, मैंने कोई देखा तो नहीं कलेजा फाड़ के एक बेटी के दिल में मेरे लिए प्यार कितना, ये देखा तो नहीं। लेकिन ये इतना प्यार कहां से आया? ये जो बेटी के जाने का, हालांकि बेटी ने जाना होता है, ये बेटी के जाने का तसव्वुर करके लोग रो पड़ते हैं। ये जो जिंदगी लगा देते हैं कि मेरी बेटी खुशहाल रहे, इसके घर में रौनक रहे, इसकी तरफ से ठंडी हवा है, तो ये वही लोग हैं, ये वही इंसान हैं, ये वही जमीन है जिस जमीन पर लोग बेटी को मारते भी नहीं थे, जिंदा बच्ची पैदा होने वाली गड़ा खोद के उसमें रख के मिट्टी डाल देते थे, जिंदा बेटियां दफन कर देते थे। रब कहता मैंने एहसान किया तुम पे, मैंने एहसान किया। क्या? मैंने तुम्हें अपना रसूल दिया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मैंने तुम्हें रसूल दिया। उस रसूल ने ना तुम्हें करके दिखाया कि बेटी के साथ क्या करना है। जब भी सैयदा फातिमा आई, हुजूर उठ के खड़े हो गए, बेटे का माथा चूमा, अपनी जगह पे बिठाया, एजाज दिया, करम किया। किसी काफर की बेटी भी आ गई तो रसूल करीम ने चादर उतार के बेटी के सर को ढांप दिया। रसूल पाक के घर में बहन आ गई, रजाई बहन, तो महबूब ने सारी अज़वाज से कहा जो जो तुम्हारे घरों में इकट्ठा करके ले आओ, जो जो है लाओ सारा इकट्ठा करके, इसलिए कि मेरी बहन आई है। फिर मेरे करीब ने फरमाया अगर तू कहे तो तेरे लिए मदीने में घर ना बना दूं, तो यहीं रह जाना, यहीं रह जा। तो हजरत शीमा अर्ज करने लगी नहीं हुजूर मैंने वापस जाना है। फरमाया जाओ। अर्ज करने लगी बड़ी सख्त जंग करके मेरे कबीले को गिरफ्तार किया गया है, सख्त जंगजू हैं, उन्होंने बड़ी लड़ाई की है, बड़ी मुखालफत की है दीन की, लेकिन हुजूर अगर मैं कहूंगी मैं आपकी रजाई बहन हूं, मैं अगर कहूंगी तो मेरा सारा कबीला छोड़ देंगे। हुजूर ने फरमाया तू कह मैं अभी छोड़ देता हूं। छोड़ दिया तेरा सारा। ये कहां से आई लताफतें, ये हुस्न, ये तवानाई, ये शौक। मालिक कहता है तुम नहीं बदल सकते थे, ये मैंने एहसान किया। मैंने तुम्हें अपना रसूल अता फरमाया, तुम्हें मैंने अपना नबी दिया, उसने तुम्हारा तज़किया कर दिया, तुम्हारा बातन धो डाला, मैल कुचैल उतर गए। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम, उन्होंने कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हारा तज़किया कर दिया, बातन धो डाले। ये मोहब्बतें सीना बसीना आ रही हैं। हुजूर ने ऐसा तज़किया किया है कि अब दिलों में शौक और तरह के हैं, दर्द और तरह के हैं, बातें और तरह की। गुलाम बड़ा मुश्किल काम है गुलाम बनना। यहाँ तो मुलाजमत मुश्किल है, जिसके साथ आपने बाकायदा कमिटमेंट की होती है ना, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक की, और आपकी चीजें तय होती हैं, वहाँ भी ड्यूटी करना बड़ा लोग मुश्किल कर देते हैं। बाज अफसरान की अखलाकी पोजीशन इल्ला माशाल्लाह इस तरह के बड़े बड़े अच्छे भी होते हैं, लेकिन बाज की इस तरह की होती है कि बंदा घुटन का शिकार हो जाता है कि जाऊं कहाँ। ये तो है सिर्फ आप, और आप उसमें बिल्कुल आजाद होते हैं, सवेरे फारिग हो जाए, नहीं आता मैं ये मेरा रिजाइन रखो, आप फारिग हैं। लेकिन जब लोग गुलाम बनते थे, गुलाम उन्हें खरीद लिया जाता था, गुलामों को मारा जाता था तो कोई उनका दर्द महसूस नहीं करता था, वो काट डाला जाता था तो कोई दर्द महसूस नहीं करता था। दुर्रे लेकर जितने दिल करता आका मारता, को पूछने वाला नहीं था। ये देखो ना हालात बदल गए। सैलाब तो आया यहाँ से 5 घंटे के फासले पर, लेकिन यहाँ मैंने लोगों को रोते देखा, आंखों में आंसू देखे। बेटियों को कहा, बेटियां कहने लगी हमारे जहेज का सामान ले जाओ, दे दो सैलाब वालों। माएँ कहने लगी कि ये बालियां किस काम की हैं अगर हुजूर की उम्मत के काम ना आई, ले लो, मैंने खैरात की। तड़प गए लोग, वो परदेश काटने वाले, ओवरसीज पाकिस्तान, वहां बैठकर उन्होंने कहा हमारी रकूम लो, तकसीम करो इन लोगों के बीच। ये दर्द कहां से आया? रब कहता है मैंने एहसान किया है, तुम्हें रसूल अता फरमाया, ये मैंने एहसान किया है, तुम्हारे बातन फेर दिए। कितनी को नेकियां कर सकते हम, हमें तो सोना भी, हमें तो खाना भी, हमें तो सफर भी करना, हमें तो गपशप भी लगानी। और पिछली उम्मतों की उम्रें कितनी हुई? 300 साल, 400 साल, 500 साल, 900 साल,
कैसे करते नेकियां, किस तरह पहुंचते। और फिर कमाल देखो, उम्रें थोड़ी और कुंतुम खैरा उम्मतिन, मिल गई उन सब की इमामत इस उम्मत को। मसलन ये थोड़ी देर देखो ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे जरा 1 मिनट के लिए अपने आप को अकेले करके भी देखना चाहिए। अपने वो किसी ने कहा था, बना है शाह का मसाहिब तो फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालब की आबरू क्या है, इसके पल्ले क्या है इसे पता तो है। जो तो बना है शाह का गालिब तो फिरे है इतराता। और दरवेश ने तर्जुमा ये किया है कि मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा देखा है कभी किसी ने पलट? ये रूड़ा कूड़ा उन्होंने कह दिया, कभी इस पर गौर करो, बदबू आती है। लोग की नया जूता पहन के भी उस पर चलना पसंद नहीं करते। रूड़ा कूड़ा जो हुआ, रूड़ा कूड़ा जो हुआ, लेकिन वो उन्होंने अपने आप को तशबीह किससे दी, कहने लगे वो मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, ये ते मैनू महल चढ़ाया साइया। तो नजरे करम हो गई, मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है आपकी मेहरबानी है। ये तो करम है हुजूर का। हम कितनी को नेकियां कर सकते थे भला, कितनी को मुशक्कत। और वैसे भी जिस तरह की हमारी तबीयतें, यानी सारा साल जो लोग आराम सुकून से नादरा के दफ्तर भी 2 घंटे खड़े रहते हैं, पासपोर्ट के दफ्तर में भी 2 घंटे खड़े रह सकते हैं, जो इमिग्रेशन के लिए एयरपोर्टों पे भी 1.5 घंटा इंतजार कर लेते हैं, वो 1 घंटा तरावियों में खड़े नहीं होते। वो कहते हैं ये मुश्किल काम है। सारे काम करा लें आप, सारे करा लें, लेकिन अगर आप किसी से कहें ना यार आज मेहरबानी करा मेरे साथ एक सपारा पढ़, ये मुश्किल होता है। इल्ला माशाअल्लाह, हमने कितनी को नेकियां करनी। रब कहता है मैंने एहसान कर दिया, तुम्हें रसूल दिए, मैंने तुम्हें रसूल दिए। तुम नेकी का सोच लेना मुखलिस होके। हम सोच भी लें तो हमें सवाब मिल जाता है, और अगर कर लें तो फिर 1 करते हैं तो 10 का अजर मिलता है। यानी कुछ नेकियां ऐसी हैं जो की नहीं, फिर सोची थी, इरादा किया था, मौका नहीं मिला, सिर्फ इरादा किया था, क़यामत के दिन उनका अजर मिलेगा, ढेरों सवाब मिलेगा, नामा या माल में दर्ज होंगी। किसकी वजह से? रब कहता है मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया, मैंने तुम्हें रसूल अता फरमाया। मैंने कुछ हदीसें ऐसी हैं जो अगर कभी हमें समझ में आ जाए ना, तो कम से कम इतना जरूर हो कि जमीन के ऊपर कदम रखने शुरू कर दें हम लोग कि यार ये एजाज हमारा ही है, ये शान हमारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से हमें एजाज का मिला। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी सोचता है ना इंसान तो बड़ा ऊपर चला जाता है। हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन ना कुछ लोग होंगे मेरी उम्मत के, जिन्हें देख के नबी और रसूल रश्क करेंगे, उनके चेहरे नूर से रोशन होंगे, वो नूर के मिंबरों पे बिठाए जाएंगे। लोग पूछेंगे ये कौन है, तो उन्हें कहा जाएगा ये रसूल करीम की उम्मत के लोग हैं। और फिर हुजूर ने साथ आयत पढ़ी, आयत अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। भाई से फख्र लोग हैं ये, भाई से फख्र। तो इबादतें तो पहले ही उम्मतों के वलियों की ज्यादा है, रश्क इन पर क्यों हो रहा है? तो इसलिए कि रब कहता है मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल अता फरमाया, मैंने एहसान किया है तुम्हें रसूल। अब मुझे बताएं, हर नेमत का शुक्र अदा करना है, और ये जो नेमत अल्लाह ने हमें दी है, नबी पाक का गुलाम बनाया। अच्छा मैं आपसे ना किसी की बात नहीं करता, एक मिसाल मैं आपको जाती देता हूँ। मैं आज ही सोच रहा था, मुझे ना बहुत सारे लोगों ने देखा होता है कैमरे की आंख से, किसी ने YouTube पे देख लिया, टीवी पे देख लिया, किसी और जगह देख लिया। तो इंसान का ना एक मिजाज होता है कि जिस चीज़ को वो कभी किसी दीवार के पर्दे के पीछे देखता रहा है, वो अचानक सामने आ जाए तो कई दफ़ा बंदा परेशान भी हो जाता है, कभी कभी बंदा परेशान भी हो जाता है। मैं ना इत्तेफाक की बात है, मेरी ज़िंदगी कुछ ज़्यादा मसरूफ़ है। एक दोस्त ऐसे थे जो मुझे ना कुछ 3-4 साल से कह रहे थे टाइम दे दें, टाइम दे दें, और वो टाइम लेना चाह रहे थे अपने। उनके वालिद जो थे वो थोड़े से माजूर थे, तो कह रहे अब्बा जी की बड़ी ख्वाहिश है, किसी वजह से टाइम बनता नहीं था। साल 2-3 गुजर गए,
बिलाखिर वक्त बन गया, मैं उनके घर गया महफिल पे। अब वो मुझे अचानक देख के ना तो हालत उनकी इस तरह की हो गई कि वो जो कुछ भी घर में मौजूद था ना, जो भी, यानी जो सालन कल का पका था वो भी ले आए, वो उठा, अचार भी ले आए। अब मैं उनकी कैफियत देख रहा हूँ। कुछ अमीर लोग भी बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात गरीबों में जज्बात ज़रा ज़्यादा होते हैं। कुछ गरीबी थी, कुछ वो जज्बात थे, कुछ वो शौक था, कुछ वो दर्द था, कुछ वो समझ नहीं आ रही। तो मैंने उनको तसल्ली दी, मैंने कहा बुजुर्गों आप बिला वजह परेशान हो गए, मैं तो देहाती सा छोटा सा किसान का बेटा हूँ, सादा सा बंदा हूँ, मेरे लिए तो आपने वैसे आपने टीवी पे देखा है तो आपको वो थोड़ा अजीब लग रहा है, वैसे आप मुतमईन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन बुजुर्गों ने मुझे कहा कि मौलाना मैं आपको 3, 4, 5 सालों से सुन रहा हूँ, आपको मेरी कैफियत का नहीं पता। मेरे पास कोई भी चीज होती तो आज बेच देता, और जितनी भी अच्छी आपकी दावत हो सकती थी वो मैं करता। मैं बुजुर्गों की बात अपने लहजे में वो कह रहे थे, मैं उनकी बात पर गौर करने लग गया, और मैंने देर तक उनकी बात पर गौर किया। मैंने कहा मैं बिल्कुल किसी काम का आदमी नहीं, बेकार आदमी हूँ, मुझे पता है अपने आप का, मन आनम के मन दानम। तो मेरे लिए अगर किसी बंदे के ये जज्बात एक बेकार आदमी के, तो फिर मदीने वाले महबूब के मिलाद के लिए हमारे क्या जज्बात होने चाहिए। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब ने ना एक काफी लिखी है, मुझे सारी तो याद नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि एक बारी लांगा तू मेरी जात है। फिर वो उसमें बड़ी बातें गिनवाते हैं। वो कहते हैं मैं हजरत जुलेखा तो 2 जोड़े देती थी ना सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिन में, एक वो पहन लेते थे, उतरता था तो वो खैरात कर देती थी, फिर दूसरा पेश करती थी, वो उतरता था खैरात कर देती। कहते हुजूर अगर आप आए तो मैं एक दिन में 100 पेश करूंगा। और साथ कहते हैं कि घर में गरीब हाँ दिल ते अमीर है। हुजूर मैं मिजाज के लिहाज से गरीब हूँ। फिर वो बड़ी बातें गिनवाते हैं, कहते हैं हुजूर मैं ना आपके लिए जो है फूल रखूंगा, या रसूलल्लाह मैं आपके लिए मिस्री लाऊंगा, हुजूर मैं आपको सौंफ पेश करूंगा, हुजूर मैं मलमल के कुर्ते दूंगा, यहाँ पगड़ियाँ बड़ी प्यारी बनती हैं, मैं वो पगड़ियाँ पेश करूंगा। फिर कहते हैं आखिर में हुजूर अगर आप आ जाए ना तो फिर मैं अपने गले में पलड़ा डाल के मिन्नत भी करूंगा कि मेहरबानी फरमा एक रात ही मेरे घर में ठहर जा, हाड़ा वे जानी रात रह पाओ, जिंदगी पराई है महबूब चल एक दिन ठहर जा। मैं अब ये शौक के कैफियत देखें, ये दर्द है, ये एक तमसील है, ये एक हुस्न है, इसको आप समझें। रसूल पाक की जात के लिए उम्मत के दिलों में जो क्या कहा था दरवेश ने, मैनू लंघ कई महीने ते बरस गए ते तेरी दीद नू दीदे तरस गए। कदी कदी टूटिया दिलों वाल फेरा पा, आस भी तू ते उम्मीद भी तू। और एक साहब कहने लगे चिर होया मैनू तरले लेंदिया, कदे मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। इमाम गजाली से किसी ने पूछा था, इमाम गजाली से, कि हुजूर अल्लाह का बंदे से राजी होना कमाल है या बंदे का अल्लाह से राजी होना कमाल है? तो इमाम गजाली मुस्कुराए, फरमाने लगे रब तो बड़ा ही मेहरबान है, वो तो बड़ी जल्दी राजी हो जाता है। वो तो मस्जिद में आके तौबा करे तो अल्लाह राजी, किसी यतीम के सर पे हाथ फेरो तो अल्लाह राजी, वो तो किसी अंधे को रास्ता दिखाया तो अल्लाह राजी हो गया, वो तो तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह। इमाम साहब फरमाने लगे ये बंदा है जो अल्लाह से राजी नहीं होता, जिसके पास औलाद नहीं वो कहता है चलो एक बेटी मिल जाए तो मैं राजी हूँ, बेटी मिल गई तो कहता अब एक बेटा भी मिले तो फिर राजी हूँ, फिर कहता है ये दोनों अच्छी तालीम हासिल कर ले तो फिर मैं राजी हूँ, फिर कहता है ये बहुत ज्यादा पैसे कमाए तो फिर मैं राजी हूँ। बहरहाल राजी होता, लेकिन जो राजी हो जाता है ना, अल्लाह अकबर, जो अल्लाह से राजी सुखी बड़ा रहता है, सुकून में बड़ा रहता है, मुतमईन बड़ा रहता है, जो समझ लेता है ना कि जो मेरे रब ने बेहतर समझा वो मेरे अल्लाह ने मुझे। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार हजरत बिलाल हबशी ने कोई ओहदा नहीं मांगा सारी जिंदगी, उन्होंने नहीं कहा मुझे भी एक सूबे का गवर्नर बनाओ मेरी भी खिदमत है, मुझे भी वजीर खजाना बनाओ मेरा भी कुछ बनता है।
دفعہ نہیں کہا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی کوئی ڈیوٹی ایسی ہونی چاہیے کہ مجھے چلو سپہ سالار ہی بنا دیا جائے؟ ساری زندگی مسجد میں جھاڑو دیا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی محبوب کے مہمانوں کا لنگر پکایا تو اسی پہ راضی رہے، ساری زندگی میرے محبوب علیہ السلام کے بچوں کی نوکری کی تو اسی پہ راضی رہے، راضی بالرضا رہے۔ حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ اپنے دل کو جب پوچھتے ہو، دل پہ توجہ کرتے ہو تو کیا جانتے ہو؟ تو صحابہ کرنے لگے، یا رسول اللہ جب ہم اپنے دل پہ توجہ کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا۔ ہمارے زمانے میں تو کوئی دلیل نہیں، نماز نہیں پڑھتا پھر بھی میں مسلمان ہوں، روزہ نہیں رکھتا پھر بھی مسلمان، جھوٹ صبح سے شام تک، کہتا خبردار کسی نے مجھے ذرا بھی بات کی سب سے بڑا مسلمان میں ہی ہوں، بددیانتی، دھوکہ، فریب، فرار، لیکن خبردار کسی نے کوئی بات کی سب سے بڑا مفتی میں ہی ہوں۔ جرم سارے پائے جاتے ہیں، دلیل کیا ہے بھائی؟ اگر کسی دیکھیں نا، اگر درخت ہے تو دلیل یہ ہے کہ پھل بھی ہے، شاخیں بھی ہیں، لیکن تو صاحب ایمان ہے تو دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم ایماندار ہو تو دلیل دو۔ تو بڑے خوبصورت تھے میرے محبوب کے تیار کردہ لوگ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں نعمت دیتا ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر کبھی مصیبت آتی ہے تو ہم صبر کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ ہم اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، ہم اپنے اللہ کے ہر فیصلے پر۔ اب حضور نے رزلٹ کا اعلان کیا تو میرے محبوب فرمانے لگے پھر سنو میں گواہی دیتا ہوں واقعی اللہ نے تمہیں دولت ایمان عطا فرمائی ہوئی، پھر واقعی اللہ نے تمہیں دولت ہے۔ اگر تم اپنے رب پر راضی ہو، اگر تم راضی ہو اس کام پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں کسی کو دیکھ کر تکلیف نہیں ہوتی، اگر تم نہ حسد میں جلتے ہو، نہ بغض میں، نہ کینے میں، نہ تکبر میں، نہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہو، اگر تم راضی رہتے ہو کہ میرے مالک نے بہترین زندگی مجھے دی، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم صاحب ایمان ہو۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی وہ تکلیفیں، صبر نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی سی ہے، بے قراری سی ہے، معاشرے میں ایک عجیب سی ہلچل ہے، ہر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ سامنے والا جو شخص ہے نا وہ بڑا سکھی ہے اور میں بڑی تکلیف میں ہوں۔ میں رات اپنے پیر بھائیوں کو سمجھا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا یاد رکھنا جس آدمی کا عہدہ بڑا ہوتا ہے نا اس کا زخم بھی بڑا گہرا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی بڑا، ہاں وہ کسی شاعر نے، شعر اردو کا ہے اور تھوڑا وقی تھا شاعر بھی، تو بات بھی اس کی تھوڑی وقی ہے، چلیں آپ سیانے لوگ ہیں آپ کی سمجھ میں آئی جائے گی۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ لوگوں کو نہیں پتا چلا کہ ہم رو رہے ہیں، ہم نے واہ اللہ کر کے دنیا، ہم اس احتیاط سے روئے کہ ہماری آنکھ نم نہ ہوئی، ہم نے واہ اللہ کر کے نہیں بتایا کہ بڑی دقت میں، ہم نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا، ضبط میں رکھا، حوصلے میں رکھا، اللہ کی رضا پہ راضی رہے، اپنے آپ کو اپنے مالک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اپنی زندگی میں اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا سیکھیں، راضی ہونا سیکھیں۔ رب کریم کے فیصلوں پہ راضی ہونے کی عادت بنے گی تو ایمان مضبوط ہوگا، توکل مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوگا، حضور کی غلامی میں پختگی آئے گی، شب و روز سکون کے ساتھ گزریں گے، زندگی اطمینان والی ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو رشک کی نظر سے دیکھیں گے، شرط یہ ہے کہ یہ ارادہ کر لیں، یہ ذہن بنا لیں کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا، اور جو اللہ نے مجھے نہیں نہ دیا وہ میرے حق میں بہتر نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ نابینا ہے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے آ رہے ہیں اور فرماتے میں نے عجیب حال دیکھا، بیمار ترین شخص ان کے سامنے آ کے بیٹھا، حضور میرے لیے دعا کر دیں۔
تو فرماتے انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہیں اسی وقت میں نے دیکھا اللہ نے اس بندے کو شفا عطا فرمایا۔ میں نے دیکھا مقروض دعا کرا رہے ہیں، بیمار، بے اولاد، جو بھی دعا ان سے کراتا اللہ اس کی حاجت کو پورا فرما دیتا۔ حضرت عبداللہ بن صاحب کہتے ہیں میں شام تک بیٹھا رہا، ہر نماز کے بعد رش ہوتا، میں دیکھتا رہا۔ فرماتے ہیں شام ہو گئی، لوگ دعائیں کرا کرا کے چلے گئے۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو نابینا تھے، پھر بھی مجھ سے کہنے لگے عبداللہ ساری دنیا نے دعائیں کرائی ہیں، تو نے نہیں کرانی؟ تو صبح سے بیٹھا ہے بس دیکھے ہی جا رہا ہے، تو نے نہیں کوئی دعا کرانی؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور میں نے دعا نہیں کرانی، ایک سوال پوچھنا ہے۔ تو فرمانے لگے پوچھو۔ تو میں نے کہا حضور سارا زمانہ جو دعا کراتا ہے اور اللہ آپ کی قبول کرتا ہے، تو ایک دعا آپ اپنے لیے بھی کر لیں، اللہ آپ کو آنکھیں عطا فرما دے۔ مالک جو قبول کر رہا ہے تو ایک کر لیں اپنے لیے بھی۔ میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، وہ جینج رکھے اونج رہنا ہے، وہ جینج رکھے جینج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جی وچ شریعت مندہ خسم نو کہنے لگے ایک دعا اپنے لیے بھی کر لیں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو بن وقاص رو پڑے، اتنا روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی۔ کہنے لگے نا، جب تک رب نے چاہا اس نے مجھے آنکھیں دی، اور اب اس نے بہتر سمجھا کہ میری آنکھیں نہ رہے تو اس نے جو بہتر سمجھا میرے لیے کر دیا۔ میرا مالک میرے حال سے آگاہ ہے، اور میرے مالک کی حکمت ہے، اس نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، اور فرمایا اگر اس نے مجھے اس حال میں رکھا ہے تو میں بھی اس حال پہ بڑا ہی راضی ہوں۔ میں اپنے مالک کے دیے ہوئے اس حال پر بڑا مسلمان یہ سمجھ لے، اس پیغام کو پلے کے ساتھ باندھ لے۔ اگر اس نے جلد بازی دکھانی ہے، اگر اس نے بے راہ روی کرنی ہے، اگر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں میں مداخلت کرنی ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ یہ ہو سکتا اس لیے کہ اس کی لگامیں کسی اور کے پاس ہیں، اس کے فیصلوں کا اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا دل چاہا کہ پتہ تو کروں جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ اس کو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں بن فلاں تیرا جنت میں پڑوسی ہے۔ اب یہ بڑا عابد تھا، زاہد تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار، بڑا نیک تھا، بڑا پرہیزگار۔ یہ سفر کر کے اس کے پاس گیا، اس کو جا کے کہنے لگا میں تیرا مہمان نہ بن جاؤں، 2-3 دن کا بن جاؤ۔ کہتے میں 3 دن اس کے ساتھ رہا، میں اس سے زیادہ نوافل پڑھتا تھا، زیادہ صدقات و خیرات کرتا تھا، زیادہ عبادات کرتا تھا، وہ تو میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ 3 دن کے بعد میں آنے لگا تو میں نے اس کو کہا یار میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا تیرے پاس۔ اس نے کہا بتائیے۔ میں نے کہا کہ میرا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں تو کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا، لیکن تیری عبادات ریاضت میں تکبر نہیں کرتا، لیکن میں نے کوئی خاص چیز دیکھی نہیں، کوئی خاص بات ہے تو مجھے بتا دے۔ تو بندہ کہنے لگا کوئی خاص بات نہیں، ہاں ایک چھوٹی سی عادت ہے میرے اندر، چھوٹی سی عادت۔ بڑے لوگ کبھی بھی اپنی باتوں کو بڑا نہیں سمجھتے۔ کہ ایک چھوٹی سی عادت ہے، کہ وہ کون سی؟ تو وہ کہنے لگا اگر شدید گرمی ہونا تو میں نے اپنے رب سے کبھی سردی نہیں مانگی، اور کبھی برف جمی ہونا گلیوں میں تو میں نے اپنے رب سے کبھی گرمی نہیں مانگی۔ میں سمجھتا ہوں میرا رب مجھے دیتا ہی وہ ہے جو میرے حق میں بڑا بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک میری چھوٹی سی عادت ہے کہ کڑاکے کی دھوپ میں میں نے کبھی مالک سے سائے کا سوال نہیں کیا، اور اگر تیز بارش ہو رہی ہو تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، کیا بنے گا فلاں چیز کا۔ میں سمجھتا ہوں جو بہتر تھا اللہ نے وہی دے دیا ہے، تو میں مطمئن رہتا ہوں۔ تو عابد وہ نیک آدمی وہ اللہ کے ولی کہنے لگے اسے چھوٹی سی عادت نہ بتا، تیری یہ وہ عادت ہے جس کی وجہ سے رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے تیری اس عادت کی بنا پر۔ جب ہمارے مزاج میں یہ چیزیں آ جائیں گی نا کہ جو میرے حق میں بہتر تھا مالک نے مجھے وہ دے دیا ہے، پھر ہم ہر جگہ بیٹھنے کی تمنا نہیں کریں گے، پھر سامنے والے سے ہم حسد نہیں کریں گے، پھر ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ اللہ کرے وہ مر جائے اور اس کی ہر چیز مجھے مل جائے، پھر ہمارا مزاج، پھر ہماری طبیعت یہ نہیں رہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہے۔
मालिक के फैसलों में अपने दिल में कोई बोझ महसूस ना करें। अपनी जिंदगी अल्लाह के फैसलों, देखे ना, जो माँ बाप अल्लाह ने बड़े अच्छे समझे वो हमारे लिए पसंद किए, वो अल्लाह ने हमारे लिए, जो उसने हमारे हक में बड़े, जो बहन भाई, अल्लाह करे आपको समझ आए, जो बहन भाई उसने हमारे हक में बड़े अच्छे समझे वही बहन भाई उसने हमें अता किए। जिस बीवी को उसने हमारे घर के गुलशन में बेहतर समझा उसको लाके उसने हमारे आंगन में बिठाया, और जो औलाद उसने हमारे लिए बाइस इफ्तिखार समझी वो औलाद उसने हमें अता फरमाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर हो गया, पर किसी जगह उन्होंने शिकवा नहीं किया कि मालिक ये काफिर क्यों हुआ। अल्लाह के कब्जे में है ना दिल, फेर सकते हैं ना, मुकल्लिबुल कुलूब है, लेकिन हजरत नूह ने दुआ अल्लाह की रजा पर राजी रहे, अपना मिजाज बदले, ताकि मुआशरे में ये जो घुटन है, ये जो टेंशन है, ये जो झगड़ा है, ये जो छीना छानी है, ये जो एक दूसरे पर लोगों की नजरें तिरछी हैं, ये खत्म हो। समझें कि मेरे हक में जो बेहतर था मालिक ने वो चीज मुझे अता कर दी। मैं अक्सर कहता हूँ अपने दोस्तों को, मैं कहता हूँ मुझे ऐसे लगता है जो सबसे अच्छे माँ बाप थे वो अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, और जो सबसे बेहतरीन असातिज़ा थे ना उनका दरवाजा अल्लाह ने मुझे अता फरमाया, और जो जिस शेख जिस पीर को अल्लाह ने सबसे ज्यादा शान अता फरमाई उसका दरवाजा अल्लाह ने मुझे दिखाया। और उसके बाद इतने ताबेदार शागिर्द मैंने किसी के नहीं देखे जितने मुझे मिले, और इतने वफादार पीर भाई और मुरीद मैंने किसी के नहीं देखे जितने मुझे मिले। मैं इस बात पर, और मैं बात इसलिए नहीं कर रहा, मैं आपको दिल की गहराई से बात बता रहा हूँ कि ये उन्वाने जिंदगी है, ये रूह जिंदगी है। मैं कभी कभी बड़े नाज के साथ सजदा शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत बड़ा खुश नसीब शख्स हो। अब ये बात सिर्फ सोचने की है, 100 लोगों में से अगर उन 2 कोई बंदा गौर करे जो नाफरमान है तो फिर जिंदगी आगे चल सकती। तो 98 पर गौर क्यों नहीं करता? तो 98 पर गौर क्यों नहीं करता? अगर किसी शख्स के साथ तेरे 20 साल गुजरे और तू सिर्फ उस एक दिन को याद रखे जिस दिन में उसने तकलीफ दी थी, तो फिर ये तेरी ज्यादती है। तो बाकी उन दिनों को क्यों नहीं याद रखता जिन दिनों में उसके तेरे साथ मोहब्बत वाला मामला फरमाया, खिदमत वाला, राजी बिर रिजा का मिजाज बनाए। ये मुसलमान के ईमान का हुस्न है, ये मुसलमान के किरदार का कमाल है, ये मुसलमान की सोच का बुलंद मेयार है, ये मुसलमान का आला मकाम है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का बेटा बीमार हो गया, बड़े प्यारे होते हैं ना बेटे, आप बड़े परेशान थे, शदीद परेशान। सहाबा कहते हैं हमने आपको बड़ी तकलीफ में देखा, कभी इस हकीम के पास, कभी उस हकीम के पास, कभी इस जगह, कभी उस जगह। कुछ दिनों के बाद बेटा इंतकाल कर गया, लेकिन कहते हैं जब हम ताज़ियत के लिए गए तो हमने उनके चेहरे पर बहुत सारी सुकून को, बहुत सारी राहत को देखा। बेटा इंतकाल कर गया। जब वो बीमार था तो परेशान थे, अब जब इंतकाल कर गया तो सुकून में। तो कहते हमने उनसे सवाल किया कि हुजूर उस वक्त आप परेशान थे, इंतकाल के बाद तो लोग ज्यादा परेशान होते हैं, अब आप सुकून में हैं। तो आप फरमाने लगे जब तक मेरी ड्यूटी थी मैं परेशान था, खिदमत कर रहा था, नौकरी कर रहा था। अब मैं उसे उसके पास छोड़ आया हूं जो मुझसे बहुत ज्यादा उसका ख्याल रखने वाला है, जो मुझसे कई हजार गुना बढ़ के उस पर तवज्जो करने वाला। अब मुझे परेशानी, अब मेरा करीब मुझसे कहीं बढ़कर उसका ख्याल रखेगा, उसे सुकून देगा, उसे राहत देगा, और मैं अपने रब के फैसले पर बड़ा राजी हूँ। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं 10 साल हुजूर की बारगाह में रहा, 10 साल, और 10 साल मैंने हुजूर के घर में नौकरी की। कहते हैं नबी पाक ने कभी मुझे उफ तक नहीं कहा। हमारा अपना बच्चा जो होता है ना बेटा, और 10 दिनों में शायद सैकड़ों दफा सुन ले ये क्या किया है, वो क्या। कहते 10 साल हुजूर ने मुझे, कहते मैंने एक दिन बड़ा नुकसान कर दिया, आपको बड़ी चीज मुझसे टूट गई, बड़ा नुकसान हो गया। तो
تو فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ مجھ پر جلال کرنے لگی، اور ان کا جلال بالکل بجا تھا، ان کا غصہ بالکل ٹھیک تھا، اس لیے کہ میں نے واقعی بڑا نقصان کیا تھا۔ کہتے ہیں وہ جب جلال کرنے لگی نا تو محبوب تشریف لائے۔ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں اس نے کتنی بڑی چیز توڑ دی۔ تو کہتے ہیں میرا خیال تھا کہ یہاں سے بھی مجھے ڈانٹ پڑنی ہے اور پڑنی چاہیے بھی، اس لیے کہ میں نے آج بڑا نقصان کیا ہے۔ لیکن کہتے ہیں محبوب میرے قریب آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، زوجہ جلال میں تھی تو محبوب نے کیا خوبصورت جملہ کہا، ساری سوچ ہی بدلتی۔ فرمانے لگے اس کو نہ ڈانٹ، اس چیز کا ٹوٹنا میرے رب کی رضا تھی تو ٹھیک ٹوٹ گئی ہے، یہ میرے رب کی رضا تھی تو یہ چیز اب یہ غریب ہے اس کا دل نہ توڑ، وہ ٹوٹ گیا، وہ جو ہونا تھا سو ہو گیا، اب چھوڑ، یہ میرے اللہ کی اس چیز کا اتنی دیر رہنا ہی ہمارے حق میں بہتر تھا، تو ٹوٹ گئی تو ختم۔ کہتے بڑا جلال تھا محبوب کی زوجہ کو، لیکن انہوں نے جب بات سنی تو پھر مصطفیٰ کریم کا گھرانہ، پھر حضور کی ازواج پاک مومنوں کی مائیں، کہتے ہیں اسی وقت وہ بیٹھیں اور انہوں نے میری طرف بڑی شفقت کی نظروں سے دیکھا اور ان کے غصے کو میں نے پیار میں بدلتے دیکھا۔ بھائی یاد رکھو اللہ کی رضا، پھر اس وقت 2-4 لاکھ کے لیے لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، پھر 20-25 ہزار کے لیے بلڈ پریشر اپ ڈاؤن نہیں ہوتا جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے لگتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے لیے سہانے روح نہیں بنتی، پھر ذرا ذرا سی بات اسے تکلیف نہیں دیتی، جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے باعث آزمائش۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی آئے، انصاری صحابی، ان کا آپس میں جھگڑا تھا۔ جھگڑا کیا تھا؟ ایک چشمے سے پانی آتا تھا، پہاڑ سے پانی نیچے گرتا تھا، ایک چشمہ تھا پہاڑ سے، تو اس چشمے سے لوگ اپنے کھیتوں کو پانی دیتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ پہلے باب تھا حضرت زبیر بن عوام کا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں۔ ان کے کھیت پہلے آتے تھے اور اس انصاری کا باغ بعد میں آتا تھا۔ جھگڑا یہ تھا کہ حضرت زبیر بن عوام کہتے تھے پانی کھیت کو پہلے میں نے دینا ہے، اور وہ انصاری صحابی کہتے تھے کہ پانی پہلے میں نے دینا ہے۔ بات حضور کی بارگاہ تک چلی گئی۔ یہ مسئلہ دنیاوی تھا، دینی ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ دینی مسئلہ مولوی صاحب بتائیں گے، دنیاوی چودھری صاحب بتائیں گے، وہ دین سے علیحدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات گئی نا تو حضور نے فرمایا بھائی پہلے کھیت چونکہ زبیر کا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں پانی کی باریاں ہوتی ہیں، تو جس آدمی کا کھیت پہلے ہے وہ پانی پہلے پلا لے اپنے کھیتوں کو، دوسرا بعد میں پانی لگا لے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چونکہ زبیر کا کھیت پہلے ہے تو زبیر پہلے پانی لگا لے کھیت کو، اور انصاری کا باغ چونکہ بعد میں آتا ہے، اس کے کھیت بعد میں آتے ہیں تو وہ پانی بعد میں لگا لے۔ اب وہ انصاری پر یہ بات بوجھ گزری تو بے سمجھی میں، بے دھیانی میں، جوش جذبات میں بڑا سخت جملہ کہہ گئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر دراصل آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں نا، تو میں تو پھوپھی کا بیٹا نہیں، اس لیے آپ نے فوراً فیصلہ ان کے حق میں دیا ہے۔ محبوب تو ابھی کوئی جواب دیتے ہی اللہ کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا، اور قرآن پاک کی آیت آئی، فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ رب کریم نے فرمایا محبوب مجھے تیرے رب کی قسم یہ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں، جب تک ہر معاملے میں تیرا فیصلہ قبول نہ کریں اتنی دیر تک مومن ہو سکتے۔ اب اگلے لفظوں پہ غور کرتا ہے، فیصلہ بھی قبول کرے، اور اگلی بات کیا ہے؟ ارشاد فرمائے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور محبوب پھر جو تو فیصلہ کرے اس فیصلے میں یہ اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی محسوس نہ کرے، اپنے دل میں کوئی رکاوٹ بھی، کان آنکھیں دل کھول کے سنے کیا کہہ رہا ہوں،
نبی پاک کے کسی فیصلے پر اپنے دل میں کوئی رکاوٹ محسوس وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، دل سے حضور کے فیصلے مانے، نبی پاک کے فیصلے دل سے، کوئی طبیعت میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، ذرا برابر بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے دل میں کہ حضور کا فیصلہ ایک طرف ہے اور میری بات ایک طرف، فوراً نبی پاک کا فیصلہ مانے، دل سے مانے، راضی بالرضا رہے۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا اتنی دیر تک ایمان مکمل میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کا ایک گروہ ایسا ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح جنت میں پہنچا دے گا جیسے کوئی بندہ اڑ کے جنت میں چلا جاتا ہے۔ وہ جب جنت میں پہنچیں گے نا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے تم نے حساب دیا؟ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں حساب کیا ہے۔ پل سے رات سے گزرے، کہیں گے خبر ہی نہیں پل سے رات کہاں ہے، تو یہاں کیسے آ گئے؟ کہیں گے اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے۔ تو کہا بتاؤ تو صحیح تمہاری نیکی کیا تھی؟ تو کہیں گے دو باتیں تھیں، ایک تو ہم اللہ کے حلال کو حلال جانتے تھے، رب کے حرام کو حرام جانتے تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی رہتے تھے، اللہ کے ہر فیصلے پہ۔ تو جو رب کریم کی رضا پہ راضی رہے پھر اسے کسی حساب کتاب کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پھر اسے پل سے رات کی دشوار گزار گھاٹیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، وہ اللہ کے فیصلے کو بصیر و چشم مانے، وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ گردن جھکا دے اپنے مالک کے فیصلوں پر، جھکا دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، پھر زمانے کے بعد دی، پھر دینے کے بعد کہا کہ جاؤ وادی غیر ذی زرع ان میں چھوڑ کے آؤ۔ سخت گرمیاں ہو جائے تو لوگ بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، چھٹیوں کا اعلان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم چھوڑ آئے بچہ، اور بچہ ایک تو بچہ اللہ تعالیٰ روٹین میں دیتا ہے تو اس کی قدر و منزلت اور ہوتی ہے، اور ایک بندہ بڑی دعاؤں التجاؤں خواہشات کے بعد لیتا ہے اس کی قدر و منزلت۔ وہ بچہ جو بڑی دعاؤں کے بعد لیا، کہا چھوڑ آؤ، کوئی کھانا نہیں، پانی نہیں، دانا نہیں، حضرت ابراہیم چھوڑ آئے۔ 13 سال اکٹھے رہنے کی اجازت نہ ملی، اور جب اجازت ملی تو کہا آپ چھری اٹھاؤ اور بیٹے کی گردن پہ چلا دو۔ آپ اس کو آسان کام سمجھتے ہیں؟ اتنی تسلیم و رضا، ہر فیصلے پہ راضی ہونا، ہر فیصلے پہ۔ یہاں ہمارا حال یہ ہے کہ 2 منٹ کے لیے تکلیف آتی ہے تو لوگ واویلا کرتے، شور بچاتے، کفر بولتے۔ ہر آدمی آپ اس کو ٹٹول کے دیکھیں تو کہتے سب سے تکلیف میں ہی ہوں۔ کس سولی پہ لٹکے ہوئے ہم؟ آخر کون سا معاشرے کا ایسا دکھ ہے جو صرف ہمارے پاس ہی آ گیا؟ ہر آدمی کہتا ہے مجھے نہ چھیڑنا، سب سے زیادہ غمگین میں ہی ہوں۔ بھائی بتا تو صحیح نا کہ آخر کون سی ایسی چیز ہے جو مالک نے تجھے عطا نہیں فرمائی؟ لیکن ہماری آزمائشیں ہیں، ہمارے جملے ہیں، ہماری گفتگو ہے کہ ان سے شکوہ چھلکتا ہے، ان سے شکایتیں ٹوٹ ٹوٹ کے نیچے گرتی ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں پتا ہمارے حق میں بہتر کیا ہے، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے۔ اس لیے لوگ شکایت نہیں کرتے تھے، آج ہر بات پر شکایت ہے، ہر بات پر لوگ شکوہ کرتے ہیں، اور ہر بات پر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ناز کے نافرمان بنتے ہیں۔ اور پھر سوال کیا، یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں موسیٰ اپنی قوم سے کہو یہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نا طبقہ صوفیاء میں ایک بڑی منفرد حیثیت رکھتی ہیں، علیحدہ ایک مقام ہے، اور ان کی زندگی بتاتی ہے کہ اللہ کی معرفت اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرب صرف مرد کے لیے خاص نہیں، اگر عورت بھی توجہ کرے تو اللہ اسے بھی خزانے کھول کے عطا فرماتا ہے، اسے بھی اللہ خزانے کھول۔ حضرت رابعہ بصری اکثر نہ اولیاء اللہ کی مجالس میں جا کے بیٹھتی تھیں، بیٹھتی پردے کے اندر تھیں لیکن بیٹھا کرتی تھیں۔ جو لوگ اس رستے کے مسافر ہوتے ہیں وہ بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ گہرا معاملہ ہوتا ہے، کسی جگہ سے کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس کو فوری طور پر طبیعت اور نفس قبول نہیں کرتا، لیکن جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، سالکین طریقت، معرفت کے رستے کے مسافر، وہ چونکہ مسافر ہوتے ہیں
تو انہیں جو بندہ بھی منزل کا راستہ بتاتا ہے وہ اس کی بات غور سے سنتے ہیں، اعتراضات نہیں کرتے، شکوے نہیں کرتے، بن کے نہیں بیٹھ جاتے۔ ہمارے زمانے میں مسافر نہیں ہیں طریقت کے، ہمارے زمانے میں یہاں مرید کامل ہیں یا پھر پیر ہے جو مطلق العنان ہے، جن کے سامنے جو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی اور کی بھی سنے، ممکن نہیں۔ حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی، حضرت سفیان ثوری بہت بڑا نام ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب جایا کرتے تھے تو اولیاء اللہ کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرتے تھے، بغداد میں اتنا بڑا درجہ تھا ان کا۔ حضرت جعفر بن سلیمان بھی بیٹھے تھے، سفیان ثوری بھی بیٹھے تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری دعا مانگنے لگے، جناب رابعہ بصری پردے کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، دعا مانگنے لگے، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ مجھ سے۔ دیر تک دعا مانگتے رہے تو بی بی صاحبہ، مائی صاحبہ اندر سے بول پڑی ناراض ہو کے، کہنے لگی بس کر سفیان، کیا دعا مانگ رہا ہے تو؟ کب سے میں سن رہی ہوں، بس کر۔ کیا ہوا، تو کیوں ناراض ہوتی ہے؟ فرمانے لگی سفیان تو نے ایک بار بھی کہا میں نے برداشت کیا، دوسری بار بھی کہا، بتائیے دعا ٹھیک ہے کہ نہیں ان کی؟ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اس دعا پہ ناراض ہوگی مائی صاحبہ۔ کہنے لگی تو نے ایک بار بھی مانگی تو میں چپ رہی، دوسری بار بھی مانگی تو اب تو چپ ہی نہیں کر رہا، بس کر۔ حضرت سفیان کہنے لگے چل میری اصلاح کر دے۔ تو مائی صاحبہ کہنے لگی تو یہ تو کہہ رہا ہے یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، پہلے تو بتا تو اللہ سے راضی ہے؟ پہلے اپنے نفس پر نظر ڈالنا، تو راضی ہے؟ روز نہیں مانگتا کہ 2 کروڑ چاہیے، 6 کروڑ چاہیے انسان کا نفس، روز نہیں کہتا بڑی گاڑی چاہیے، روز نہیں کہتا میرے بھی ٹھاٹ باٹ ہو، میں بھی بڑی گاڑی میں کھڑے ہو کے لوگوں کو ہاتھ لہرا کے لیڈر بنوں، روز نہیں کہتا میرا بھی بڑا نام ہو۔ پہلے بتا نا تو راضی ہے؟ حضرت سفیان ثوری نے جب بات سنی تو جھگڑا نہیں کیا بلکہ اللہ اکبر کہا، چیخ مار کے رونے لگے، کہنے لگے رابعہ تو سچ کہتی ہے، ابھی تو میں اس منزل تک نہیں پہنچا کہ میں رب سے راضی ہو جاؤں تو میں اسے راضی کرنے چلا ہوں، تو سچ کہتی ہے۔ قریب ہی حضرت جعفر بن سلیمان بیٹھے تھے، وہ بی بی رابعہ کے پاس گئے، کہنے لگے مائی صاحبہ مجھے تو بتا دے آخر بندہ اللہ سے راضی ہوتا کب ہے، یہ منزل شروع کب ہوتی ہے؟ تو آپ فرمانے لگے اس وقت کہ بندے کا جو حال نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، جب وہی حال اس کا مصیبت آنے پہ ہو تو پھر سمجھو وہ اپنے رب سے راضی ہو گیا، پھر وہ اپنے رب سے۔ یہاں لوگ راضی نہیں ہیں، نہ شریعت کے حکم پر راضی ہیں معاذ اللہ، نہ دین کے آنے پر راضی ہیں، نہ نفاذ شریعت پر راضی ہیں، نہ لوگ اپنے ہر معاملے میں۔ دیکھیں نا کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے، کئی دفعہ لوگ بات پوچھنے آتے ہیں تو دل کرتا ہے انہیں ڈانٹ چھڑک دیں، طلاق کا مسئلہ پوچھنے کے لیے لوگ عالم کے پاس آ جائیں گے، طلاق کا مسئلہ پوچھنے۔ سوال یہ ہے کہ تو نے شادی سے پہلے کسی عالم سے رابطہ کیا تھا کہ مجھے بتائے بیوی کے حقوق کیا ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارنا ہے میں نے تو کس طرح کے حقوق میں نے ادا کرنے ہیں، شریعت مجھے کیا حکم کرتی ہے؟ پوچھا تھا کسی عالم سے؟ دین کی ضرورت پڑی تو دین کے پاس آئے، لیکن دین کو عمل کرنے کے لیے کبھی حاصل ضرورت پڑی تو آ گئے، حاجت ہوئی تو آ گئے، طبیعت لگی تو آ گئے۔ میں درجنوں بار کہہ چکا ہوں کہ جب کسی آدمی کے پاس لاکھوں روپیہ ہوتا ہے تو کسی پیر کے پاس نہیں جاتا کہ حضرت صاحب بڑے پیسے ہیں بتائیں شکر کیسے ادا کروں، لیکن جب ذرا دقت آتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں تو ہر پیر کا دروازہ کٹکھٹاتا ہے، کہتا ہے کوئی تعویذ دے دے۔ تو بتا جب تو تیرا دین کے ساتھ صرف تکلیف کا رشتہ ہے تو راضی بالرضا کب ہوگا؟ کب تو راضی ہوگا اپنے رب کے معاملات میں؟ کب تو راضی ہوگا؟ کئی دفعہ طبیعت میں تکلیف ہوتی، وہ حضرت صاحب حالات بڑے خراب ہوئے، پہلے آپ نے تعویذ دیا تھا تو صحیح ہو گیا، پھر خراب ہے میں دوبارہ آ گیا، تو دل کرتا ہے ان سے کہنے سے کہ یار ہمارے ساتھ تمہارا رشتہ خراب حالاتوں کا ہی ہے، کبھی صحیح حالاتوں میں بھی آؤ نا، بڑے خوش حالات میں بھی آؤ کہ اب حالات بڑے اچھے ہیں، ہم حاضر ہیں، کوئی حکم کرے، خدا راضی بالرضا رہنا سیکھ۔ میں نے کئی دفعہ حدیث سنائی ہے کہ ایک صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے فرمایا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا۔ صحابی بھی نوجوان تھے، 14-15 سال عمر تھی۔
انہوں نے پتا اپنے والد صاحب کو کیا کہا، فرمایا میرا انتقال ہو جائے تو حضور کو خبر نہیں کرنی، اس لیے کہ میں رات کو انتقال کروں گا، ایسا نہ ہو کہ نبی پاک آئیں اور یہودیوں کے محلے سے گزر کے اور کوئی یہودی حضور کو تکلیف دے، میں اپنے جنازہ حضور پڑھائیں تو بخشش ڈائریکٹ ہے کہ نہیں، فوراً جنت ہے کہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے نفع کے لیے محبوب کو تکلیف دوں۔ تو محبت کا انداز تو کوئی اور ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے تو بندہ آرام کا سکون کا کہتا جی میرا بڑا پیار ہے، ٹھاؤ میں آیا جو ہونا اس ویلے میں ہوں دوبارہ آمادا، یہ کیسی بات ہوگی؟ تو یہ محبت نہیں ہے، یہ لالچ ہے۔ بہرحال جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں میں مضمون پر رہتا ہوں، مضمون کو سمجھیے گا۔ سید صاحب کہتے ہیں وہ بندہ جب جانے لگا تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار تو سویرے پوچھ لیتا کیا حرج تھا، صبح پوچھ لیتا۔ حضرت صاحب بوڑھے آدمی، آدھی رات کو تکلیف دی، ابھی 2 گھنٹے میں سحری ہونے والی تھی، تو کہتے ہیں وہ چلا گیا تو سید صاحب نے مجھے بلایا، کہنے لگے محمود مسئلہ میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اور پھر فرمانے لگے میرا دین میرا مشن ہے، میرا دین میرا مشن ہے، شکر کرو کسی نے بات پوچھی تو ہے نا، اور اگر کوئی میرے دین کے معاملے میں کوئی بات کرنے آتا ہے تو میں اس سے اکتاتا نہیں ہوں۔ تو جب انسان راضی بالرضا رہنے لگتا ہے نا، پھر وہ ہر روز نماز پڑھ کے تکلیف نہیں اسے ہوتی، پھر روز درود شریف پڑھ کے وہ یہ نہیں کہتا کہ چلو 2-4 چھٹیاں بھی کر لو، پھر روزانہ تلاوت کر کے اسے کہیں دقت محسوس نہیں ہوتی، چونکہ اب وہ چاہتا ہے کہ جس حال میں میرا رب و رسول مجھے رکھیں گے، جو حکم دیں گے، میں نے اس سے کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی، میں نے اس کے مطابق چلنا ہے۔ اور قرآن مجید نے ایک نیا انداز اختیار کیا سورہ مائدہ کے اندر، اس کی آیت نمبر 119 ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کوہ طور پہ جا کے، مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کوئی ایسا کام بتا جو ہم کریں تو تو ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کا خیال تھا کہ تہجد کا حکم آئے گا تو پڑھیں گے، صدقات کا حکم آئے گا تو دیں گے، جہاد کی بات ہوگی تو کریں گے۔ کچھ جو نیک لوگ تھے ان میں سے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ مالک ہمیں بتائے کہ وہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، ہم وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کلیم کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا میری قوم پوچھتی ہے کہ کون سا ایسا کام کریں کہ تو راضی ہو جائے، تو رب کریم نے ارشاد فرمایا موسیٰ کہتے میرا خیال تھا کوئی لسٹ ملے گی، لیکن مالک نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور تفسیروں کے دریا بہا دیے۔ عرش کے مالک نے فرمایا موسیٰ ان سے کہو جا کے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا، مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندے